نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں آپ کے سامنے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں 2-3 شعر پیش کروں گا، سماعت فرمائیں گے۔ تذکرہ 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 ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا، تذکرہ ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا، سلسبیلوں کو سروں باغیرم عباس کا، تذکرہ ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا۔ شعر سماعت فرمائیں گے عرفان بھائی۔ لازم و ملزوم ہے گل اور خوشبو اس طرح، لازم و ملزوم ہے گل اور خوشبو اس طرح، جس طرح مشک سکینہ اور علم عباس کا، تذکرہ ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا۔ شعر سماعت فرمائیے خاص طور سے۔ اے ستاروں آؤ میرے بازوؤں کو چوم لو، اے ستاروں آؤ میرے بازوؤں کو چوم لو، میرے ہاتھوں نے اٹھایا ہے علم عباس کا، تذکرہ ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا، یا علی یا علی کہہ کر ایازب ایسی مدحت کیجئے، یا علی کہہ کر ایازب ایسی مدحت کیجئے، گونج اٹھے محفل میں نعرہ محترم عباس کا، تذکرہ ہے عرش پہ بھی دم بدم عباس کا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری،
बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के अय्याम चल रहे हैं और हमारी इस अय्याम में सबसे पहले दुआ यही होनी चाहिए और रहती है कि जन्नतुल बकी तामीर हो जाए और वहाँ पर एक बीबी का रोज़ा तामीर हो इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले में आपके सामने कलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी सारी दिली हाजात पूरी करे। जो दिली हाजात इस फर्श अज़ा पर लेकर आए हैं इंशाअल्लाह कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा यहाँ से, क्योंकि फर्श अज़ा एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो मांगो वो मिलता है। समात फरमाएंगे। खबरे ज़हरा बनाने आ जाओ, ये दुआ इमाम से है। खबरे ज़हरा बनाने आ जाओ, ज़ोरे बातिल मिटाने आ जाओ। खबरे ज़हरा बनाने आ जाओ, ज़ोरे बातिल मिटाने आ जाओ। एक मुद्दत से खबर वीरा है, एक मुद्दत से खबर वीरा है। शम्मा मौला जलाने आ जाओ, शम्मा मौला जलाने आ जाओ। हम ज़ियारत भी कर नहीं सकते, हम ज़ियारत भी कर नहीं सकते। जो है पहरे हटाने आ जाओ, जो है पहरे हटाने आ जाओ। गासिबाने फिदक से मौला, गासिबाने फिदक से मौला। हक़ ज़हरा दिलाने आ जाओ, हक़ ज़हरा दिलाने आ जाओ। अरे जिसने ज़हरा का दर्जा लाया था, जिसने ज़हरा का दर्जा लाया था, उस लई को जलाने आ जाओ, उस लई को जलाने आ जाओ। इल्तिजा है ऐ आज़ुदानिश की, इल्तिजा है ऐ आज़ुदानिश की। वजह हैदर दिखाने आ जाओ, वजह हैदर दिखाने आ जाओ। खबरे ज़हरा बनाने आ जाओ, ज़ोरे बातिल मिटाने आ जाओ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक फरमाइशी कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे। अभी शहजादी का जिक्र हो रहा था।
اب چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب چلا ہے، اس میں بی بی نے کیا سختیاں اٹھائیں، سماعت فرمائیں گے۔ نیزہ سوار باپ سے نیزہ سوار باپ سے بیٹی کی تھی نیزہ سوار باپ سے بیٹی کی تھی عزادارو، جب حسین کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب چلا ہے نا، تو سب کے بازو رسن بستہ تھے اور حسین کی بیٹی کا گلا بندھا ہوا تھا۔ جب آپ کی بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں، جب بچے چلتے چلتے تھک جاتے ہیں نا، تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیں گود میں لے کر چلیں اور بڑی امید کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور جب حسین کی 4 سالہ یتیمہ چلتے چلتے تھک گئی تو ایک بار اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے، چاہتی ہے میرے اماں مجھے گود میں لے لے، دیکھتی ہے اماں کا سر گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا ہے۔ عزادارو، سکینہ ایک بار اپنے بھائی کی جانب دیکھتی ہے، اپنے بھائی اکبر کا سر نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے۔ نیزہ سوار باپ سے بیٹی کی تھی حالت میری یہ دیکھیے للہ بابا جان، حالت میری یہ دیکھیے للہ بابا جان، ارے کم سن ہوں 4 سال ہوں، میلوں کا یہ سفر، کم سن ہوں 4 سال ہوں، میلوں کا یہ سفر، ارے بلوے میں 7 پھپھیوں کے جاتی ہوں ننگے سر، ہائے بابا ہائے بابا میرے بابا، تھک گئی آپ کی بیٹی بابا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، ارے میں نے آرام کہاں ہے پایا، میں نے آرام کہاں ہے پایا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، لڑکھڑا کر قدم بڑھاتی ہوں،
جب بھی کھاتی ہوں، در ظالم کے جب بھی کھاتی ہوں، دیکھ کر روتا ہے بھائی میرا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، تھک گئی آپ کی بیٹی بابا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، ہوتی نالین کچھ سکون ملتا، کوئی کانٹا نہ راہ میں لگتا، ہوتی نالین کچھ سکون ملتا، کوئی کانٹا نہ راہ میں لگتا، کوئی کانٹا نہ راہ میں لگتا، حد ہے نالین چھین لی بابا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، تھک گئی آپ کی بیٹی بابا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، سب کے بازو بندھے ہیں بابا، اور میرا بندھا ہوا ہے گلا، سب کے بازو بندھے ہیں بابا، اور میرا بندھا ہوا ہے گلا، اور میرا بندھا ہوا ہے گلا، ریسما سے گلا ہے اب گھٹتا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، تھک گئی آپ کی بیٹی بابا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، رویا دانش سینہ پہ سر شہ کا، سن کے بے کس سیر کا نوحہ، رویا دانش سینہ پہ سر شہ کا، سن کے بے کس سیر کا نوحہ، سن کے بے کس سیر کا نوحہ، جب بھی کہتی ایاز وہ دکھیا، پاؤں زخمی ہوئے چلتے چلتے، ہائے بابا، ہائے بابا، میرے بابا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد، آواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده
وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات علی محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو زمانہ ہمارا زمانہ ہے بہت آسان زمانہ ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی باتوں کو پہنچانے کا، وگرنہ تاریخ شیعت میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس سے آسان زمانہ نہیں دیکھا حق کی بات کو پہنچانے کا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا کی قسم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لینا جرم تھا۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نام اگر کوئی لے لے تو اس کا مال، اس کی عورتیں، اس کی اولاد مباح ہو جایا کرتی تھی۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک حجاج نے 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا ہے، 1.5 لاکھ شیعوں کو قتل کیا ہے، اور بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو برہنہ کر کے یہ ملعون قید خانوں میں رکھتا تھا۔ اس کنڈیشن سے ہمارا مذہب اور ہم گزرے ہیں۔ میں ان باتوں کو جان بوجھ کر اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایام عزائے فاطمی بہترین موقع ہے کہ ایک جذبہ میرے دل میں جاگے کہ آج کا جب یہ زمانہ ہے تو میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں صدیقہ طاہرہ کے پیغام پہنچانے کے لیے کیا، ہر ایک ہم میں سے یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی کردار نبھا سکتا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ نہیں یہ مولانا ہیں یہ کردار نبھائیں، یہ شاعر ہیں، یہ نہیں، آپ سب ایک دوسرے سے ایک ساتھ مل کر ہم سب ایک کردار دفاع علی کے لیے، علی کی آواز کو عالم انسانیت تک پہنچانے کے لیے، حضرت کی حقانیت کو بتانے کے لیے، یہ ایام عزائے فاطمی جو ہمیں اور آپ کو میسر ہوا ہے، بہترین جگہ۔ عرض کیا پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، اس سے بہترین فرصت ہمارے پاس کبھی نہیں تھی۔ نام لیجئے آپ، حضرت کا تو نام جرم تھا۔ اگر کہیں سے دور سے بھی پتہ چل جائے کہ حضرت کے چاہنے والوں میں سے ہے، وظیفے شہریے، یعنی اپنی زبان میں کہیے ایک سوشل بائیکاٹ آپ کا کر دیا جاتا تھا اگر پتہ چل جائے کہ یہ حضرت کا چاہنے والا ہو۔ ایسا دور کہاں اور ہمارا دور کہاں؟ ظاہر سی بات ہے جب دور بدلے گا تو ہم سے شاید اس دور کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے حقانیت علی کو ثابت کرنے کے لیے کون سا رول ادا کیا؟ تم نے کوئی حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ تم نے فقط مولا کا نام لیا یا تم نے بھی آ کر ایک کردار ادا کیا اور جا کر کل کہو کہ مولا میرے پاس اتنی توان تھی، میں نے آپ کی ولایت کو پہنچانے کے لیے وہ اپنی پوری توان خرچ کر دیا؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
یہ واقعاً قابل غور ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے کل ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم قاضی نور اللہ شوستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے احقاق الحق جیسی کتاب، مجالس المومنین جیسی کتابیں تحریر فرمائی۔ معلوم ہے یہ بچوں کو نہ عرض کروں بلکہ والدین کی خدمت میں عرض کروں، علامہ ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام الفین ہے۔ کس کے لیے لکھی؟ اپنے بیٹے کے لیے لکھی جس کا نام الفین ہے۔ عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000۔ 2000 دلیلیں حضرت علی کی حقانیت پر علامہ ہلی نے لکھ کر اپنے بیٹے کو گفٹ کیا۔ یہ خدمت ہے یا نہیں ہے؟ میں کب اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت کی ولایت کے بارے میں اپنے بچوں سے ڈسکس کرتا ہوں، کب باتیں کرتا ہوں، کب ان سے سوال کرتا ہوں کہ حدیث غدیر کیا تھی، آئے ولایت کیا تھی، آئے بلغ کیا تھی۔ یہ فقط مجلسوں میں تو نہیں ہو پائے گا کہ ہم مجلسوں میں آئیں۔ 1 گھنٹے میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتا ہوں؟ آپ بتائیے، اگر میں شروع کروں باتیں 1 گھنٹہ بہت نہیں ہوتا۔ یہ پوری تربیت گھروں سے الفین اپنے بیٹے کے لیے 2000 دلیلیں امام کی ولایت پر علامہ ہلی نے لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا، اور آج وہ کتاب ہم لوگوں کے کام آ رہی ہے کہ ہم بھی وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور حضرت کی حقانیت پہ دلیلیں وہاں سے ملتی ہیں۔ یہ کام ہے دفاع ولایت کا، ایام فاطمیہ، یعنی آپ کے اندر ایک جذبہ جاگے کہ میں اپنے مولا کی ولایت کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی کردار بار بار اس چیز کو یاد کریے گا کہ آپ کا زمانہ آسان ہے، آپ کا زمانہ اتنا پرآشوب ماحول نہیں ہے جتنے پرآشوب ماحول سے ہمارا مذہب گزرا ہے، وگرنہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت کے چاہنے والے اگر حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کھجور فروش بن کر آتا ہے، کوئی سبزی فروش بن کر آتا ہے، یعنی سر پر ایک کوئی تھیلا یا کوئی ٹوکری وغیرہ اٹھا کے آتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ مولا سے ملنے جا رہے ہیں۔ یعنی کھجور بیچنے والا بن کے کوئی آ رہا ہے، کوئی سبزی بیچنے والا بن کر آ رہا ہے۔ حتیٰ مولا کے غلام ہے جن کا نام جو ہے داؤد ابن اسود ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک عصا دیا مجھے۔ عصا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ضعیف لوگ جو کبھی لے کر چلتے ہیں، یہ عصا دیا اور کہا لے جاؤ اسے عثمان ابن سعید کو دے آؤ۔ یہ کہتے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک عصا حضرت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان ابن سعید کو لے جا کر پہنچاؤ۔ کب میں وہ عصا لے کر چلا، مجھے لگا کہ ایک لکڑی ہے، میں لے کر چلا۔ راستے میں کبھی کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہوتا ہے اکثر جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، گلی پتلی ہو، ادھر سے آپ گاڑی لے کر چلے آئیں، دوسری طرف سے وہ آئیں، اور پھر دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم پیچھے جاؤ، وہ کہتا ہے تم پیچھے جاؤ، اور اچھا خاصا جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ٹائم خراب ہوتا ہے۔ یہ ادھر سے گلی سے جا رہے تھے، ادھر سے ایک آدمی اپنا خچر لے کر آ رہا تھا، یہ چاہ رہے تھے وہ پیچھے جائے، وہ چاہ رہا تھا یہ پیچھے جائے۔ انہوں نے اس لکڑی سے جو حضرت نے ان کو دیا تھا اس کے خچر پہ مارا۔ اب جو مارا تو لکڑی ٹوٹی، لکڑی کے اندر صرف خط تھے، لکڑی کے اندر صرف خط تھے۔ یہ وہ خط تھے جو حضرت نے بھیجا تھا عثمان ابن سعید کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ یعنی ایسے دور سے آپ کا مذہب ہو کر آیا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیے گا، اتنے سخت دور سے جہاں اپنے چاہنے والوں سے بات کرنے کے لیے حضرت کو ان سہاروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب ان زمانوں کو دیکھیے اور ہمارا زمانہ دیکھیے کہ کتنا آسان ہوا ہے حق بیان کرنا، کتنا آسان ہوا ہے حق کو سننے کے لیے، کتنی آسان چیزیں ہیں کہ ہم حق کے زہرا کو بیان کریں اور تمام عالم انسانیت سے سوال کریں کہ واقعاً ایک سوال کی جگہ ہے کہ کیا پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور اگر پیغمبر نے مقرر نہیں کیا تھا تو یہ ایک سنت رسول ہونا چاہیے، پھر کسی کو اپنے بعد جانشین مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں، اگر پیغمبر نے ہر بات پر آپ سنت رسول کا سہارا لیتے ہو کہ یہ سنت رسول میں نہیں تھا، یہ سنت رسول میں نہیں تھا، تو اگر سنت رسول یہ ہے کہ اپنے بعد جانشین مقرر نہ کیا جائے تو پھر آپ جب اس دنیا سے جاتے ہو تو اپنا جانشین مقرر کر کے کیوں جاتے ہو؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ یا یوں کہیے کہ آپ کو پیغمبر سے زیادہ امت کی ہمدردی تھی،
تو پھر اس کے لیے تو قرآن پیغمبر کے لیے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر سے زیادہ نہ رحمت تھی، پیغمبر سے زیادہ نہ دل سوزی تھی، پیغمبر سے زیادہ نہ مروت تھی۔ پیغمبر اپنی امت کو یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن آپ کو یہ خیال آئے کہ نہیں ایک جانشین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سوال نہیں ہے کہ جو ہم آ کر ایام فاطمیہ میں سوال کر سکیں۔ پیغمبر نے جانشین اگر مقرر نہیں کیا تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ اور اگر پیغمبر نے جانشین مقرر کیا تو پھر پیغمبر نے جسے مقرر کر دیا اس پیغمبر نے مقرر کیا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب اپنی جانب سے کلام بھی نہیں کرتا، تو جانشین کیسے اپنی جانب سے مقرر کرے گا؟ پر جانشین جب ہم نے مقرر کیا ہے تو تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے لیے جانشین خدا مقرر کرے اور تم کہو کہ نہیں ہم اپنے لیے خود جانشین مقرر کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ایام فاطمیہ میں آپ سب سے، یہ دو چار کا سوال میں نے عرض کیا، یہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ سوچنا اور غور کرنا ہے۔ یہ عام بات ہے کہ اگر پیغمبر نے مقرر کیا تو اسے کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ اور نہیں ماننے کے نتائج اور آثار آپ دیکھ لیجئے، خدا کی قسم وہ جو زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد یا اسسا اساس الظلم والجور، یعنی ظلم کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی ہے؟ ظلم کی بنیاد رکھی گئی ہے جب حق کے علی کو غصب کیا گیا، ظلم کی بنیاد وہیں سے رکھی گئی۔ کائنات کے جتنے ظلم ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں چونکہ علی کے حق کو چھین لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ظلم ہوئے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کے بعد کتنے ظلم ہوئے۔ میں ایک جگہ پر روایت میں دیکھ رہا تھا، سمرہ بن جندب یہ ایک شخص ہے، میں اس کی ہسٹری کبھی اگر یاد رہا تو پوری طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو موضوع ہے وہاں سے عرض کروں۔ سمرہ بن جندب کو زیاد ابن ابی نے اپنا جانشین مقرر کیا کچھ دنوں کے لیے بصرے میں، یعنی ہوتا ہے کبھی کبھار آپ ٹیمپریری کہیں جا رہے ہوں تو تھوڑے دن کے لیے کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہو۔ سمرہ بن جندب کو جب زیاد ابن بنی ابی نے جانشین مقرر کیا بصرے میں، معلوم اس نے اس کم مدت میں 8000 شیعوں کا قتل کیا ہے۔ اور جب یہ لوٹ کر آیا ہے زیاد ابن ابی نے تو یہ خود ظالم ہے، لیکن اس ظالم کے لیے بھی یہ ظلم بہت بڑا تھا، تو اس نے کہا تم نے 8000 لوگوں کو قتل کیا، تمہیں کوئی مروت نہیں آئی؟ کہا اگر وقت ہوتا تو اس کا ڈبل میں قتل کرتا، یعنی یہ کم تھا میرے لیے۔ اب آپ غور فرمائیے تمام مظالم کہاں سے آئے؟ یہ ایسے لوگ کہاں سے آ گئے پیغمبر کی جگہ پر؟ یہ ایسے لوگ کہاں سے آ گئے جو دین کو پریزنٹ کرنے والے بن رہے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ سوال وہی ایام عزائے فاطمی میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون لوگ آئے علی کی جگہ پر جن کا حق نہیں تھا، اور اگر وہ نہیں آتے تو امام صادق فرماتے ہیں اگر میرے جد کو ان کا حق دے دیا گیا ہوتا تو کائنات میں 2 آدمی بھی آپس میں اختلاف نہ رکھتے۔ غور فرمائیے گا، یہ سارے شرائر، یہ ساری بدبختیاں، یہ ساری مشکلات وہاں سے آئیں جو حق کے علی غصب کیا گیا، اور اسی کے لیے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے قیام کیا۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے قیام کا مقصد یہ تھوڑی نہیں تھا کہ باغ فدق مل جائے اس کے بعد جو ہے ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ انہیں اس باغ فدق کی کیا ضرورت ہے جن کے اشاروں سے کبھی دیوار سونا ہوتی ہو تو کبھی دریا ہیرے جواہرات میں تبدیل ہوتے ہوں۔ یہ مال دنیا ان کے اشاروں پر سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اشاروں کا مطیع قرار دیا ہے۔ ان کا قیام تو ہر دور کے مظلوموں کے لیے قیام تھا کہ اگر آج حق کے علی غصب ہوگا تو کل واقع کربلا بھی رونما ہوگا، اور پھر اس کے بعد واقع حرہ بھی رونما ہوگا، پھر خانہ کعبہ کی توہین بھی ہوگی، پھر جتنے مظالم ہوں گے سب آج کے دن کی وجہ سے ہوں گے۔ لہذا آج سب خاموش رہ سکتے ہیں لیکن نبی کی بیٹی زہرا خاموش نہیں رہ سکتی۔ وہ چاہتی وہ تمام ظلموں کے دروازے کو بند کر دے لیکن زہرا تنہا رہے گی، لیکن زہرا تنہا ہے۔ زہرا نے قیام فرمایا ہے، زہرا نے احتجاج فرمایا ہے، لیکن کوئی ساتھ نہیں آیا۔ یہ خود ایک موضوع ہے جہاں پر کبھی گفتگو کیا جائے کہ نبی کی بیٹی بلائے اور اس کے بعد لوگ نہ آئیں۔ کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟
انہوں نے نہیں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ صدیقہ طاہرہ نے ایک جملہ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا، خدا کی قسم۔ جب صدیقہ طاہرہ خطبہ فدقیہ دینے آئی ہیں نا تو ایک جملہ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ۔ یہ خدا کی قسم یہ خود ایک موضوع ہونا چاہیے، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ بی بی کون نہیں پہچانتا آپ کو کہ آپ فاطمہ ہو، لیکن آپ جب خطبے کی ابتدا کرتی ہو تو حمد و ثنا کے بعد کہتی ہو وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہی بی بی یہ کہنا چاہیے، لوگوں کہاں ہو، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے احترام میں تمہارا نبی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے در پہ تمہارا نبی 6 مہینہ سلام کرنے آتا تھا، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے تھے کُلَّمَا اشْتَقَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ شَمَمْتُ ابنتی فاطمہ، جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق پیدا ہوتا تھا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بو کرتا تھا اور وہ جنت کا اشتیاق میرا تمام ہو جاتا تھا۔ یعنی زہرا کے وجود سے جنت کی خوشبو، یہاں پر بھی حدیث اگر یوں گزر جایا جائے تو شاید یہ حدیث کا مفہوم پیغمبر مشتاق جنت ہے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ یہ ہماری جنت ہے جس میں نہروں کی بات ہو، توجہ فرما رہے ہیں، جس میں پھل کی بات ہو۔ یہ جنت کے تو پیغمبر مشتاق نہیں ہے، یہ جنت تو پیغمبر کے قدموں میں ہے۔ توجہ فرمائے، پیغمبر کُلَّمَا اشْتَقَقْتُ، جب بھی مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا تھا۔ جنت فرق کرتی ہے میرے دوستو عزیزو، ہماری جنت ہم نے سمیٹ رکھی ہے پھل میں، پیڑ میں، درخت میں اور نہروں میں اور دودھ میں۔ پیغمبر کی یہ جنت نہیں ہے، پیغمبر کی جنت کا نام رضوان اللہ من الاکبر ہے، وہ رضوان خدا ہے جو جنت پیغمبر ہے، اور اس رضوان کا جب احساس پیغمبر کرنا چاہتے ہیں تو زہرائے مرضیہ کو سونگتے ہیں تاکہ وہ رضوان من اللہ الاکبر کا احساس کر سکے۔ یہ ہے جنت پیغمبر۔ کُلَّمَا اشْتَقَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ شَمَمْتُ ابنتی فاطمہ، جب بھی مجھے اشتیاق جنت ہوتا ہے میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگتا ہوں۔ یہ واقعی خدا کی قسم یہ خاتون آ کر کہتی وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ تم کہاں پر ہو؟ تمہیں حق کی تلاش ہے؟ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کس طرف تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ حق کہاں تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے حق کہاں پر ہے۔ زہرا کی آواز گونج رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، حق پہچاننا ہے۔ دیکھو زہرا کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ زہرا ہے وہاں حق ہے، جہاں زہرا نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اور یہی آج کے دور کے مسلمانوں سے بھی یہی سوال ہے وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، دیکھو تو کون ہوں میں وہی فاطمہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، اللہ راضی ہے رضا فاطمہ سے، اللہ غضبناک ہے غضب فاطمہ سے۔ تو کہاں پھر رہے ہو اور کہاں تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا ساتھ پیغمبر سے اتنے دنوں کا تھا، ان کا ساتھ اتنے دنوں کا تھا؟ دیکھو زہرا کس سے راضی ہے، بس سمجھ لو وہی حق پر ہے، جس سے راضی نہیں ہے وہ باطل پہ ہے، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ یہ وہی معیار ہے جو آج کے زمانے میں بی بی کا یہی نعرہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ تم مجھے جان نہیں رہے ہو میں کون ہوں، وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، خدا کی قسم مجھے پہچانو۔ یہی جملہ ایام فاطمیہ میں اگر ہمارا نعرہ ہو جائے وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، مجھے پہچانو تو صحیح میں فاطمہ ہوں۔ اور اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تمہارے لیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے مقام کو تم جان گئے، پھر اس کے بعد میرے قیام کو بھی تم جان جاؤ گے۔ اور خدا کی قسم کوشش کریے، خدا کی قسم کوشش کریے وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ کے مسئلے کو حل کریے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کما حقہ بی بی سلام اللہ علیہ کو تم نہیں پہچان سکتے، خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فتمت الخلق عن معرفتہا، چونکہ زہرا کی معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لہذا فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا وہاں تک تو کوئی نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنی حد تک فاطمہ کو پہچانے کی یہ بی بی سلام اللہ علیہ کون ہے۔ اگر ایک جگہ سے آپ معرفت شروع کریے نا بی بی سلام اللہ علیہ کی، بہترین جگہ ہے حضرت کا زیارت نامہ۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا ہے کہ معصومین کو پہچاننے کا ایک راستہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو زیارت نامہ ہوتا ہے نا، وہ جو معصوم سے صادر ہوا ہے اس زیارت نامے سے کسی حد تک آپ ایک معصوم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے امام
علی کی ایک زیارت ہے، امام حسین کی ایک زیارت ہے، اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ کی ایک زیارت ہے۔ کوشش کریے ایام فاطمہ، زیادہ طولانی زیارت نہیں، 3-4 لائنوں کی یہ زیارت ہے، کوشش کریے زیارت نامے کو پڑھیے، کیونکہ یہ زیارت نامہ اگر پڑھا جائے تو واقعاً اشرح کم ہے اس زیارت نامے میں، 3-4 لائن ہے زیارت نامہ، اس سے زیادہ، لیکن جو جملے ہیں نا عجیب ہیں۔ یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلق قبل ان یخلق، اے وہ ذات کہ جس کا امتحان لیا گیا قبل اسے کہ اس کو خلق کیا گیا۔ اب یہاں کون معنی کرے گا؟ قبل ان یخلق، قبل اس کے کہ اللہ آپ کو خلق کرتا، اللہ نے آپ کا امتحان لے لیا تھا۔ اب یہ کون سا عالم تھا، کہاں امتحان ہوا، کہاں خلقت زہرا ہوئی، خدا کی قسم کون معنی کرے گا؟ یا ممتحنتو، اے وہ ذات جس کا امتحان لیا گیا۔ کب امتحان لیا گیا؟ قبل ان یخلق، قبل اس کے کہ اسے پیدا کیا جاتا، یعنی اس عالم میں پیدا ہونے سے پہلے زہرا سلام اللہ علیہ امتحان کے ان مراحل سے گزری ہیں، اور اس زیارت نامے میں جملہ آیا ہے فوجدک لممتحنک صابرا، اے بی بی آپ کا امتحان جن چیزوں میں لیا گیا نا، ان تمام چیزوں میں اللہ نے آپ کو صابرہ پایا، یعنی امتحان میں آپ کامیاب نکلیں۔ وہ تمام امتحانات جو آپ سے لیے گئے، فوجدک لممتحنک صابرہ، ان تمام امتحانات میں آپ صابرہ تھی، ان تمام امتحانات میں، سخت امتحانات تھے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم کو اگر ابراہیم خلیل بننا ہو تو امتحان کے مرحلوں سے گزرنا ہو، تو اگر کسی کو زہرا بننا ہو تو اس کا امتحان کتنا بڑا ہوگا، اس کا امتحان کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن تاریخ اور یہ جملہ روایت کا فوجدک لممتحنک صابرہ، یہاں کے بعد ایک جملہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ ہم سے مربوط ہے۔ جب ہم زیارت کرتے ہیں یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلق قبل ان یخلق فوجدک لممتحنک صابرہ وزعمنا ان لک اولیاء، اور بی بی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ زعمنا ان لک اولیاء، ہم آپ کے ولی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے دوستوں میں ہیں۔ یہاں پہ بڑی لطافت ہے، زعمنا ان لک اولیاء، ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، وگرنہ آپ کے شیعوں میں تو انبیاء ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یعنی ہم کہاں اور زہرائے مرضیہ کے شیعہ کہاں، بی بی ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن زعمنا، ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہے ایک پیغام ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں شیعہ علی ہے نہیں، پوری زندگی آپ کو اس بات پر کام کرنا پڑے گا کہ آپ شیعہ علی بنو۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح، پوری زندگی آپ کو تلاش اس بات کی کرنا پڑے گا کہ آپ شیعہ علی بنو۔ ہم مطمئن ہیں نہیں، ہم کو اب اس سے زیادہ اور کیا ڈیولپ ہونا ہے، ہم نے مجلس میں آئیے ہم کچھ باتیں جانتے ممبر پہ بیٹھ کے نہیں، زعمنا نہ لگو، پوری زندگی یہ کوشش کرو۔ حتیٰ جناب سلمان بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پر شیعہ علی ہو گئے تھے، وہ بھی شیعہ علی بننے کے لیے پوری زندگی کوشش کریں گے، چونکہ مقام علی اتنا بلند ہے کہ ان کا شیعہ بننے کے لیے پوری زندگی کوشش کرنا پڑے گا، پوری زندگی کوشش کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عادتوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے، یہ تمام چیزیں سبب بنیں گی کہ زعمنا ان لک اولیاء، بی بی ہم گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اولیاء۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا محمد ابن مسلم، شاید آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو، کافی معتبر اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں تقریباً ایک مرتبہ وہ روایت جس میں سند آتی ہے کہ یہ روایت کس سے نقل ہوئی، 6000 روایتیں ایسی ہیں جن روایات کی سند میں محمد ابن مسلم آئے ہیں۔ 6000 روایت ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے، ایک عمر گزر گئی مولویت میں رہتے رہتے، 6000 روایت یاد بھی نہیں ہے۔ محمد ابن مسلم 6000 روایت کی سند کے اندر ہیں، یعنی ان سے نقل ہوئی ہے روایتیں۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کتنی بڑی ذات ہے۔ یہ اپنے دوست عوضی کے ساتھ ایک مرتبہ بنی عباس کے قاضی کے پاس پہنچے، تو قاضی نے ان کو دیکھتے ہی کہا، ارے فاطمیان، یعنی فاطمہ کے چاہنے والے تمہارا استقبال کرتے ہیں۔
روایت کہتی محمد ابن مسلم رونے لگے. اس عباسی قاضی نے کہا رو کیوں رہے؟ میں نے کچھ برا تو نہیں کہا. کہا کتنا بڑا عہدہ تم نے ہمیں دے دیا، ہم تو فقط یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فاطمی بن سکیں. فاطمی ابھی ہوئے کہاں پر؟ 6000 روایتوں میں جس کا نام آئے وہ آ کر کہے کہ ابھی میں اس راستے میں کیا کر رہا ہوں؟ کوشش کر رہا ہوں. وَزَعَمْنَا أَنَّ لَكِ اولیاء، ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم آپ کے اولیاء ہیں. فوجد کے لمہ امتحانے کا اس کے بعد عجیب جملہ ہے، ان لک اولیاء، بی بی ہمارا گمان یہ ہے ہم آپ کے لیے اولیاء ہیں. ومصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابو. اب جب آپ کے دوست ہیں نا، آپ کے چاہنے والے، اتنا بڑا دعویٰ جب کر دیا ہے کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، تو مصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک ووصیو، تو بیوی ہم تمام ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تمام ان مشکلوں میں ڈٹ کر کھڑے رہیں گے جو چیزیں آپ کے والد اور ان کے وصی نے ہم کو بتایا ہے. یعنی اب ہم دین پر پورے ثبات قدمی کے ساتھ، یعنی ولی فاطمہ اور شیعہ فاطمہ آ کر پہلا وعدہ جو فاطمہ سے کرتا ہے، بیوی جتنی بھی سختیاں آئیں، جتنی بھی مشکلات آئیں، میں دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. ایسا نہیں کہ تھوڑا سے مشکل آ جائے تو میں اس طرف چلا جاؤں، تھوڑی سی مشکل آ جائے اس طرف چل، نہیں. صابرون، میں ڈٹا ہوں لکل ما اتانا بہ ابوک، تمام ان چیزوں پہ جو آپ کے باپ کی جانب آئی ہیں، یعنی آپ کے والد نے ہمیں پہنچایا، ان کے وصی نے پہنچایا. یہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے شیعہ کا وعدہ ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ سے بیوی میں ہٹنے والا نہیں ہوں، میں ڈٹ کر کھڑا ہوں. اور اگر یہ مقام طے ہو جائے نا، ہم لوگ کبھی کبھار دین کو چوائس کرتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ٹھیک ہے، فٹ بیٹھ رہے میں لے لوں، اگلا والا نہیں لوں. ارے دین کو بھی جو ہے کیا کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے لیا ہے. وہ جو فٹ ہمارے کام سے ہو رہا ہے اس کو لیتے ہیں، جو نہیں ہوتا کہتے ہیں نہیں یہ ہر چیز پہ ہم ہی عمل کریں گے تو دوسرے کیا عمل کریں گے. یہ دین چوزی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے لیجئے وہاں سے چھوڑیے. دین کو اگر مانیے تو مکمل طریقے سے مانیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. غدیریوں کا دین ناقص نہیں ہوتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. غدیریوں کا دین ناقص نہیں ہوتا. وہ اگر نماز پڑھے گا تو مجلس میں بھی آئے گا، مجلس میں آئے گا تو نماز بھی پڑھے گا. پتہ نہیں بات واضح. یہ ہے دین کامل. وہ اگر جو ہے دوستوں کا خیال کرے گا تو پھر والدین کا احترام بھی نہیں بھولے گا. مکمل دین ہونا چاہیے. بعضوں کا دین شاید یہیں پہ میں نے بعضوں کا دین کارٹون کی طرح ہوتا ہے. کارٹون کو دیکھا کارٹون کیسے بنتا ہے؟ کارٹون کی کبھی ناک بڑی بناتے ہیں، ناک چہرہ میچ نہیں کرتا. کارٹون کو کان بڑا بنا دیا تو ناک چھوٹی، ناک بڑا تو کان چھوٹی، کبھی کبھار بال بڑا بنا دیا، کبھی گردن چھوٹی. یہ کارٹون والا دین معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نماز کے مسئلے میں تو ٹھیک ہے، عزاداری کے مسئلے میں خراب ہے. کبھی عزاداری کے، یہ کارٹون نہیں. خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جس کے بدن کا ہر حصہ متناسب ہو. اسی طرح خوبصورت دیندار وہ ہوتا ہے جس کے دین کی زندگی کا ہر حصہ دین کے اس حکم کے مطابق ہو جو پیغمبر چاہتے. جو بھی حصہ اگر ماں باپ کے اطاعت کا فرمان ہے تو پھر میں وہاں نماز کو لا کے نہ ٹکراؤں گی. نہیں میں آپ کی دوا نہیں لاؤں گا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نہیں میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا، مجھے تو شب بیداری میں جانا ہی ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لو. یہ دین نہیں ہے. دین کہتا ہے اگر یہ ماں باپ تمہیں روک لیں اور جہاد تم پر واجب عینی نہ ہو تو وہ ایک رات جو ماں کی خدمت میں تم گزارو گے وہ 1000 ماہ جہاد کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ دین ہے. یہ دین ہے. کبھی کبھار ہم ایک ماں کی بات بہت معمولی طریقے سے کہتے نہیں ہم کو تو ماتم کرنا ہے. آپ کو ماتم سے کسی نے نہیں روکا ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کریے. اور یاد رکھیے گا، یہ میری بات میں اپنے دوستوں سے، جوانوں سے عرض کروں، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو خوش کر کے جب تم نماز میں آؤ گے، جب تم مجلسوں میں آؤ گے، خدا کی قسم ایسی حالت تم پر طاری ہوگی نا کہ جو سفر صدیوں کا تھا حسین لمحوں میں طے کرائیں گے. وہ سفر جو صدیوں کا تھا نا حسین لمحوں میں طے کرائیں گے. تم ایک مدت سے وہ خاص کیفیت چاہ رہے تھے، وہ نہیں آ پا رہی تھی، لیکن یہاں تم نے ماں کو خوش کیا نا. کیونکہ ہمارے یہاں رزق کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی پیسہ بڑھے.
نہیں، رزق کا مطلب آپ کے دل میں محبت امام حسین بڑھے، رزق کا مطلب آپ کے وجود میں اجالا آئے، رزق کا مطلب یہ کہ آپ اندھیروں سے دور ہو، یہ کریے تو یہ دین پوری طریقے سے پرفیکٹ دین ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سے دین کو ناقص بناتے، یہ لیا اپنے کام کا، وہ نہیں لیا۔ کبھی کبھار اگر ہمارا مسئلہ پھنسا ہے تو ہم کو سچ پہ بہت حدیث یاد آتی ہے، لیکن وہیں پہ غیبت کرنے میں ہم کو کوئی حدیث یاد نہیں آتی، کیونکہ میرا کام ابھی سچ سے ہے، کیونکہ میرا ادھار پھنسا ہوا ہے تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، نہیں سچ بولیے، یہ کریے وہ کریے، پیغمبر نے ایسا فرمایا ہے، علی نے ایسا فرمایا، یہ میرا مسئلہ پھنسا ہے، نہ پیغمبر کی بات ہے یہاں پر، نہ علی کی بات ہے، وہ میرا ادھار آپ دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دین تو نہیں ہوتا نا، دین تو پوری طریقے سے، چاہے دین ماننے والا، فاطمیوں کی پہچان بتاؤں، دین کو وہ بتائے گا چاہے اس کا نقصان ہو جائے، لیکن بولے گا تو دین کے لیے بولے گا، یہ فاطمیوں کی پہچان۔ اور یہی وعدہ آپ بی بی سے آ کر کہتے ہو، مصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک ووصی، بی بی ہم دین کے لیے کسی کو نہیں پہچانتے، اگر بات دین کی آ جائے تو اپنا ظاہری گھاٹا ہوتا ہو تو ہو جائے، لیکن دین کو نابود نہیں ہونے دیں گے، چونکہ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس دین کامل کو جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا اسے مٹنے نہیں دیا۔ یہ فاطمیوں کی پہچان، یہ فاطمہ نے یہی تو کیا، وہ دین غدیری نہیں مٹنے دیا۔ اپنے بہت سے نقصانات ہوئے، نہیں ہوئے نقصان، بی بی سلام اللہ علیہ کی توہین ہوئی، بی بی سلام اللہ علیہ پہ ضرب و شتم و ظلم و ستم ہوا، سارے مسائب بی بی سلام اللہ علیہ کو برداشت ہیں، لیکن اس غدیری دین پر کوئی حرف آ جائے یہ بی بی کو برداشت نہیں ہے۔ یہی وعدہ بی بی کا ظاہر آ کر بی بی سے کرتا ہے، مصدقون وصابرون لکل ما اتانا بہ ابوک ووصی، جو کچھ آپ کے بابا اور آپ کے بابا کے وصی لے کر آئے ہیں ہم سب پر صابر۔ اس کے بعد کا جملہ بہت عجیب ہے، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ، اے بی بی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ۔ اے بی بی جب ہم آپ کے چاہنے والے ہیں نا، اب ولایت فاطمہ کا اثر، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا کہ خود محبت فاطمہ کا اثر کیا ہے۔ ولایت فاطمہ اگر میرے وجود پر آ جائے، محبت فاطمہ اگر میرے وجود پہ آ جائے تو ولایت فاطمہ کا پہلا اثر یہ ہے کہ ولایت آپ کو پاک کر دیتی ہے، گناہوں کی غلاظتوں سے نکال دیتی ہے، گناہ نجاست ہے، ولایت فاطمہ آ کر اتنا طہارت دیتی ہے کہ اب تمہارے وجود سے، اور اس ولایت کا ہلکا سا اثر اگر کہیں دیکھنا ہو نا تو کربلا کے دشت میں دیکھو، کسی کو ادب فاطمہ آ گیا تو حسین نے اسے حر بنا دیا، سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک ہلکا سا ادب فاطمہ بھی اگر آ جائے نا تو پھر وہ حر بنتا ہے۔ ولایت فاطمہ اگر آپ کے وجود پر آ جائے، قد طہرن بولایتک، بی بی میں آپ کی ولایت کے ذریعے پاک ہوں گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ پاکیزگی کا ہی نہیں، فقط ایک راستہ ہے پاک ہونے کا، معلوم ہے؟ ولایت اہل بیت۔ اور یہ آیت تطہیر جو عنوان کلام آپ کی خدمت میں عرض کرو، یہ بھی اسی بات کا اعلان ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اہل بیت آپ کو پاک کیا جائے، تو بس کیا سب نجس رہیں گے؟ سوال ہے یا سوال نہیں ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے بس آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا جائے، آپ کو ہر رزق سے دور رکھا جائے۔ یہ آیت تطہیر کا پیغام کیا معلوم ہے؟ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بلا واسطہ جسے پاک رکھا جائے گا وہ آپ ہوں گے، اور پھر آپ کے ذریعے تمام عالم کو پاک رکھا جائے گا، یہ ہے ارادہ پروردگار عالم۔ اب جس کو پاک بلا واسطہ صرف آپ پاک ہوں گے، اب اس کے علاوہ جس کو پاک ہونا ہے اس کے لیے راستہ یہی ہے، جتنا وابستگی زہرا سے بڑھے گی اتنا تمہارے وجود میں پاکیزگی اور طہارت آتی ہے۔ قد طہرن بولایتک، ہم آپ کی ولایت سے پاک ہوں، لنبشرہ، یہ بشارت دیں گے ہم اپنے آپ کو، کیا بشارت دیں گے؟ کہ بی بی ہم ولایت فاطمی سے پاک ہو رہے ہیں، یعنی یہ ولایت فاطمی جس قدر میرے وجود میں آ رہی ہے میرا وجود نورانی ہوتا جا رہا ہے، اندھیرا نجاست ہے، اجالا پاکیزگی ہے، نور آئے گا
اندھیرا ختم ہوگا، نور بڑھتا جائے گا، طہارت بڑھتی جائے گی، نور گھٹتا جائے گا، طہارت جائے گی، نجاست آئے گی۔ اب اس دو مرحلے کو آیت الکرسی کے یاد رکھیے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ دو ولایتیں ہیں، اگر وجود پر ولایت خدا یعنی وہی ولایت فاطمہ وہ آ جائے تو وجود نورانی ہو جائے گا، اور اگر اس کی ولایت نہ ہو تو وجود ظلمانی ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ ولایت ہو تو پاک ہے، وہ ولایت نہیں ہو تو نجس ہو۔ یہ معنی بہت آسان ہے، یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت ہے ایام فاطمیہ۔ قد طہرن بولایتک، میری زبان پاک ہو جائے، میری آنکھیں پاک ہو جائیں، کیونکہ جس کی حکومت ہوگی نا، یہ ایک جگہ پر اگر آپ غور فرمائیں نا، ولایت کا معنی کیا کہ میرے وجود پر ان کی حکومت ہے۔ جس جگہ پہ جس ملک کی حکومت ہے پرچم وہیں کا پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں نہیں، آپ اگر دوسرے ملک میں اپنے ملک کا پرچم لہرائیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک نہیں ہے۔ اصلاً آپ کی حکومت کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس حکومت پہ پرچم بھی، اس زمین پر پرچم بھی آپ کا لہرایا جائے؟ اگر میرے وجود پر ولایت فاطمہ کی حکومت ہے تو میرے وجود کے کردار پر پرچم اور علم بھی ولایت فاطمہ کا لہرایا جائے، یعنی زبان سچ ہو، آنکھیں پاک ہو، کان غیبتوں سے دور ہو، تب تو پتہ چلے گا کہ یہ ولایت فاطمہ ہے میرے وجود پر، یہ ولایت فاطمہ۔ اور یہ ولایت اگر آ جائے نا تو اس کے بعد کا مرحلہ تو عجیب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیک یا فاطمہ، اے فاطمہ اگر کوئی آپ پر درود بھیجے نا تو اس کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیک یا فاطمہ، اگر کوئی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ غفر اللہ لہ، خدا کے معاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نجاستوں سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کم ہو گئے نا تو پاک ہو گئے، غفر اللہ لہ، خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک حدیث، وَأَلْحَقَهُ، اور خدا پاک کرنے کے بعد، کیونکہ میں نجس وجود لے کر تو پیغمبر کے پاس نہیں جا سکتا نا، گناہوں میں ڈوبا ہوا وجود لے کر پیغمبر کے پاس کیسے جاؤں گا؟ کہ فاطمہ پہ سلام بھیجو، اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اب جب گناہ معاف ہوا تو پاک ہوئے، اب جب پاک ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَأَلْحَقَهُ، اللہ ایسے بندے کو مجھ نبی سے ملا دیتا ہے من حیث الجنہ، جنت میں میں جہاں رہوں گا فاطمہ پہ درود بھیجنے والا بھی وہاں رہے گا۔ جنت میں جہاں میں رہوں گا، چونکہ یہ الحاق ضروری ہے نا، پیغمبر سے مل جاؤ۔ پیغمبر سے ملنے کا ایک راستہ زہرا، زہرا کی ولایت آئے، پاکیزگی آئے، چونکہ یہی اسی الا الحقتنا بتصدیقنا لہما، بی بی اگر میں نبی اور امام سے ملنا چاہتا ہوں، یہ آخری جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، الا الحقتنا، نبوت اور امامت سے، الحقتنا بہما، اگر میں اپنے نبی اور امام سے ملنا چاہوں نا تو ملنے کا فقط آپ راستہ ہو۔ خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے، یعنی نبوت اور امامت سے ملنے کا راستہ کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ۔ بتصدیقنا لہما، بی بی اگر میں ان سے ملنا چاہوں نا فقط آپ ذریعہ بن سکتی ہو، چونکہ آپ کی ولایت مجھے پاک کرتی چلی جائے گی، اور جتنا پاک ہوتا جاؤں گا حضور معصوم میں پہنچتا جاؤں گا۔ لہٰذا یہ عزائے فاطمی نہیں ہے، نبی و امام سے ملنے کی جانب ایک قدم ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے امام سے کیسے قریب کرو گے؟ ولایت زہرا کو اپنے وجود میں لے آؤ تاکہ وجود پاک ہوتا جائے، تاکہ یوسف زہرا سے ملاقات کر سکو۔ یوسف زہرا سے اگر ملنا ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ اور ان کی سیرت پر اور ان کی تربیت پہ عمل کر۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چونکہ ایام فاطمیہ میں نے عرض کیا تھا، ہم صدیقہ طاہرہ کے پیغام کو بھی عام کریں
اور نہ صرف عام کریں، اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، اپنے اوپر بھی اپلائی کریں۔ دین بیان کرنا شاید بہت آسان ہو، دین کو خود پر اپلائی کرنا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ دین کو بیان کرنے میں 1 گھنٹہ اے سی میں کون نہیں بیان کر سکتا دین، لیکن وہ دین آپ کے وجود پر اپلائی کتنا ہوتا ہے، میں کتنا اس دین کو اپلائی کرتا ہوں۔ میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھوں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کیا ہے، ان کے میسج کیا ہیں، ان کے پیغام کیا ہیں، ان کو میں اپلائی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں ایک سیرت حضرت زہرا بیان کروں گا، وہ بندگی ہے حضرت زہرا، اسے میں دیکھوں کہ وہ بندگی میرے وجود میں آئی ہے نہیں آئی ہے۔ بہت سے موضوعات ہیں اس کے نا، سیرت زہرا پہ اگر بات کرنے پہ آ جائیں، یعنی حضرت زہرا کی سیرت بندگی کے حوالے سے، حضرت زہرا کی سیرت دشمن شناسی کے عنوان سے۔ آج کے دور کا سب سے اہم موضوع معلوم ہے، ہم دشمن کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دشمنی کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت بتائے گی کہ پہچانو تمہارا دشمن کون ہے، کون ہے جو تمہیں دین سے دور کر دے گا، کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں ولی خدا سے دور کر دیں گی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر کسی سماج میں آ جائیں تو وقت کا علی تنہا رہ جاتا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ بتائیں گی۔ یہ خدا کی قسم آج کے زمانے کا لیٹسٹ موضوع ہے جہاں پر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں میرے وقت کا علی تنہا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز وہ پردہ غیب سے بھی بلند کر رہا ہو، میرے کان اس آواز کو نہیں سن پا رہے ہوں۔ خدا کی قسم یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ آواز آپ مت سمجھو سن 61 ہجری میں سرکار سید الشہداء نے بلند کی، ہر دور کے علی کی یہی آواز ہے۔ کہاں ہیں ہمارے چاہنے والے، کیسے پہنچیں گے یہ چاہنے والے اپنے مولا تک؟ ایک راستہ ہے مولا تک پہنچنے کا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ولایت ہے۔ یہ ولایت اپنے وجود پہ لے، اور ہے بھی ذات بھی تو مبارک ہے نا، ذات اس قدر مبارک ہے، اس قدر مبارک ہے کہ اگر پیغمبر ضعف محسوس کریں تو ضعف پیغمبر کو جو چیز دور کر دے وہ چادر زہرا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ اگر اپنے وجود میں ضعف محسوس کرو تو آپ کہاں جاؤ گے جب پیغمبر کے امان کی جگہ زہرا ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا، عجیب روایت تھی، وہ جو آئے کریمہ، بعض لوگ آتے تھے پیغمبر سے یوں ہی، کبھی غور ہوتا ہے ادب نہیں جانتا آدمی۔ دیکھیں حضور امام میں، حضور معصومین میں، یہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سے رواج غلط چل رہا ہے، کبھی معصوم کا نام لکھتے ہیں نا، امام حسن، آگے علیہ السلام لکھیے، آپ کی انک ختم نہیں ہو جائے گی وہ خالی علیہ السلام لکھنے میں، یا بول رہے ہیں تو آپ کی زبان گھس نہیں جائے گی، آپ معصوم کا نام لے رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ ان کا نام جب لیجئے تو نہایت احترام حضرت، اور یہ بچپنے سے تھوڑا سے بچوں کو ابتدا میں اس چیز پر غور کرے۔ بچپنے سے کیا ہوتا ہے، بچوں کو عادت یہ ہو جاتی ہے امام حسن نہیں، امام حسن کیا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ایسا نہ لگے کہ ہم اپنے گھر میں کسی کا نام لے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں عصر جاہلیت میں جب پیغمبر نیا نیا دین ہے، بعض پیغمبر کو یا محمد، خدا کو بہت برا لگا، یہ خدا کو یہ جملہ برا لگا، خدا نے قرآن میں آیت بھیجی، یہ تم جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے میرے نبی کو بلاتے ہو، دعن نبی، نبی کو ایسے بلایا جاتا ہے، نبی کو بلانا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا نبی اللہ کو، یا رسول اللہ کو، یہ کیا پیغمبر کا نام لے کر بلاتے ہو؟ یہ آئے کریمہ جب آئی نا تو اس کے بعد لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں، نبی کو اس طرح نہیں بلایا جائے گا، تو نبی کو سب نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ بلانا شروع کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ بھی پہنچی، اور بی بی نے جب اپنے بابا کو مخاطب کیا تو کہا یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا زہرا تمہارے لیے آیت نہیں ہے، تم جب یا ابتاہ کہتی ہو تو خدا کی قسم میرے دل میں ایک سرور اٹھتا ہے۔ تم وہ جملہ جب کہتی ہو نا یا ابتاہ، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ جملہ ہے جو میرے دل کو مسرور کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں، لیکن تم جب بلانا تو یا ابتا کہنا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کو ہمیشہ یہ جملہ بڑا حسین لگتا تھا، جب پیغمبر آئیں تو بی بی کہیں یا ابتا، لیکن میرا دل کہتا ہے پیغمبر قبر میں بہت تڑپے ہوں گے جب در و دیوار کے درمیان سے زہرا نے پکارا ہوگا یا ابتا، بابا آ کر اپنی زہرا کو۔ ہمیشہ پیغمبر انتظار کرتے تھے کہ زہرا یا ابتا کہیں، لیکن آپ اس منظر کو یاد کرو،
خدا کی قسم کس قدر محبت ہے پیغمبر کو اپنی بیٹی سے، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو وقت آخر پیغمبر اکرم دیکھو نا، اتنا سخت منظر تھا جہاں پر بیوی سلام اللہ علیہا کے زانو پہ پیغمبر کا سر تھا۔ پیغمبر اکرم کبھی آنکھیں کھولتے تھے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے، لیکن ناگہانی ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھ کیسے کھلی معلوم ہے؟ زہرائے مرضیہ کے آنسو پیغمبر کے رخسار پہ پڑے۔ میری لاڈلی رو کیوں رہی ہو؟ میری لاڈلی گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہ بابا نہ جانے کون دروازے پہ آیا ہے، میں بار بار کہتی ہوں چلا جا، میرے بابا کے آرام کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر تڑپ گئے، بیٹی یہ جو آنے والا ہے کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ فقط تیرے دروازے کا شرف ہے کہ یہ بھی اجازت مانگ کے آ رہا ہے۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ اب کچھ دیر کا احترام یہ اور ہے، وگرنہ آپ کے چلے جانے کے بعد یہی دروازہ ہوگا، زہرائے مرضیہ ہوگی، ارے جلتا ہوا دروازہ آپ کی لاڈلی پہ گرا دیا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ارباب عذاب بڑا سخت مرحلہ ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا بابا کا سر ہے اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ مجھے یہ منظر جب میں نے تاریخ میں پڑھا نا، ایک منظر اور یاد آ گیا۔ یہاں پر ایک بیٹی نے اپنے باپ کا سر اپنی آغوش میں لیا تھا۔ اللہ اللہ، کوئی کربلا کی اس 4 سالہ بیٹی سے پوچھے جو اپنے بابا کے جنازے پہ پہنچی ہے، جو بابا کے جنازے پہ سر نہیں تھا، ارے گلے پہ رخسار رکھ دیا۔ اے میرے پیاسے بابا، ارے آپ کا سر سے جدا کر۔ اجرکم اللہ، ارباب عذاب قیامت کے ایام ہے، معلوم ہے کیا مرحلہ ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ فقط گریہ کر رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ پیغمبر نے کچھ فرمایا اور بی بی سلام اللہ علیہ نے تبسم فرمایا۔ جب کسی نے پوچھا تو بی بی نے کہا نہیں، میں راز پیغمبر کو عام نہیں کروں گی جب تک پیغمبر باحیات ہے۔ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ بی بی سے کسی نے پوچھا اے بی بی آپ مسکرائی کیوں تھی؟ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا زہرا گھبراؤ نہیں، میری شہادت کے بعد سب سے پہلے تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ بس ارباب عذاب، ابھی آپ نے مرثیے میں بھی جناب سکینہ کا مصائب سنا ہے، بس یہ 2-4 جملے سن لو۔ یہاں بی بی نے یہ فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تم سے میری ملاقات ہوگی۔ ہاں 2 بیٹیوں کی اپنی باپ سے بڑی جلد ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ دونوں بیٹیاں بڑے سخت مرحلے سے گزر کے گئی ہے۔ زہرا کی ملاقات اپنے بابا سے بڑی جلد ہوئی ہے، لیکن اللہ اللہ جانتے ہو ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے، اور ایک بیٹی کربلا کی ہے جو شام کے زندان میں اپنے بابا سے ملی ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے، ارے جسم پر لباس چشمہ ہو گیا ہے۔ غسالہ آ کر بی بی سے کہتی ہے اے بی بی، ارے اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ اب زینب کیا بتائے؟ ارے بیماری نہ تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے شتم پہ دلید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔
بار الہ ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشوف فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زہرا و بی بی زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسن